یہ ایک سوچ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک تھاٹ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک کوگنیٹو پروسیس نہیں ہے، اور نہ ہی ایک بہت ایموشنل پروسیس ہے صرف، بلکہ انسان کے کور ایک انٹیوٹیو ایکسپیرینس ہے، پھر تھاٹس کے ایک ڈسٹریکشنز کا ایک لیئر ہے، شعور ہے، پھر وہاں سے اس کا کیا کہتے ہیں فوکس ہوتا ہے، اس کے بہت زیادہ انیٹ فطری جو احساس ہے اس پر وہ آتا ہے، اور اس کے اندر وہ بہت گہرائی میں غرق ہوتا ہے، اور وہ غرق کی جو کیفیت ہے وہ اصل خشوع کی وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ تو خشوع کو جب ہم سمجھ رہے ہیں تو خشوع کی بنیادی وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو دل کے اندر اللہ کی عظمت سے پیدا ہوتی ہے، اور خشیت الہی تو وہ ایک خوف کی ایک دوسری شکل ہے، جس کے اندر کسی سے آپ تعظیم اور محبت میں وہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس سے خشیت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کسی کی عظمت پیدا ہو رہی ہے، اس کا آپ کے زبان سے اس کی تعظیم کے جملے نکل رہے ہیں، اور آپ کے جوارح، آپ کے جسم کے اوپر ایک نمی طاری ہو رہی۔ تو جب ہم خشوع اور خضوع کے جب لٹرل معنی یا پھر جب خشوع اور خضوع کو جب ہم سمجھتے ہیں، یہ کیفیات انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے، یہ کیفیت کا نام خشوع ہے۔ تو خشوع کی لٹرری میننگ خوف ہے؟ خوف نہیں، خشیت، عظمت کا ہم پر اللہ کی طاری ہونا، تو اس میں یہ ہے کہ خوف کی، اس میں اللہ کی جب پکڑ کی جب صفت ہم پہ طاری ہوتی تو وہ کیفیت کا نام خوف ہے۔ اچھا، لیکن جب ہم پہ کیا کہتے ہیں اللہ کی عظمت کا اثر ہمارے دل پہ ہوتا تو یہ ایک باریک سا فرق ہے، لوگ زیادہ تر خوف کو ہی خشیت سمجھ لیتے ہیں۔ تو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ ہم کبھی کپڑا سیدھا کر رہے ہیں، یا کبھی داڑھی مل رہے ہیں، یا کئی خیالات آتے ہیں، صحیح۔ تو اس کو سب کیسا دور کریں؟ یا اب یہی تھی رسول خدا کی وہ ایک صحابی رسول کو دیکھیں کہ جس کے اندر وہ اپنے کپڑے کو جو اپنی چیزوں کا بتائے تو اس کا وہ انداز وہی تھا، تو اس نے نماز کی اصل کو نہیں پایا، اور رسول خدا مطلب خشوع کو نہیں پایا۔ صحیح۔ اور اس کے اس میں ہے کہ رسول خدا کی دوسری طرف ہے کئی نمازی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ان کی نماز لعنت بھیجتی۔ تو اب یہ جو خشوع کے اندر جو ہے وہ ایک اللہ کی عظمت کا جو خیال ہے کہ میں اللہ کے سامنے متوجہ ہوں، یہ جتنا ایک انسان پہ طاری ہوتا اتنے دوسرے جو خیالات ہے، دوسرے قسم کے جو تھاٹس ہے، اس کو وہ بہت تک ریگولیٹ کرتے چلے جاتا۔ لیکن یہ خیالات، یہ خیال کا کہ میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں، یا پھر میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، خدا سے مناجات کر رہا ہوں، یا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ چیز کے اوپر جتنا زیادہ اس کے دل کے اوپر یہ کیفیت کا اور یہ سوچ کا جتنا زیادہ اس کے اوپر غلبہ ہوگا، اتنا زیادہ خشوع اور اللہ سے قربت کا وہ کیفیت کے اس میں وہ جائیں گا۔ تو جب میں نماز میں کھڑتا ہوں تو کبھی کپڑا سیدھا کرتا ہوں یا کبھی خیالات آتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کچھ مراحل ہیں کیا خشوع میں بھی، لیولز ہیں کیا یا سٹیجز ہیں؟ صحیح۔ تو خشوع کے اس کے اندر مراحل ہے۔ یہ بات آپ نے صحیح، آپ کا تجربے سے جو آپ چیز کو محسوس کر رہے ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ خشوع کے اس میں بنیادی طور پہ آپ ایک خیال کے ساتھ آپ کو رہنا ہے، اللہ کے سامنے میں ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ کئی قسم سے وہ چیز کو ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو ہے آپ کے سراؤنڈنگ کی فزیکل ڈسٹریکشنز رہتے ہیں، کہ آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آس پاس کیا معاملہ ہو رہا ہے، ان کی نظریں ایک جگہ آپ کو ٹھہری ہوئی نظر نہیں آتی، بلکہ نظریں ٹھہری بھی ہے تو وہ اپنی نظروں کے کونوں سے وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ ایک ڈسٹریکشن کا ایک کیفیت آپ کو دکھیں گی جو فزیکل ہے، سراؤنڈنگ سے۔ ایک ہوتا ہے فزیکل کی، جو اپنے کپڑوں کو ٹھیک کرنا ہے، پھر کھجاتے رہنا، یا پھر جسم کے اندر کہیں پہ ایچنگ ہو رہی ہے تو وہ چیزوں سے بار بار متاثر ہونا، جہاں پہ اشد ضروری ہے، جہاں پہ واقعی تکلیف ہو رہی ہے اس میں تو پھر تھوڑا خشوع کا معاملہ اس میں متاثر ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ سینسوریل ہوتے ہیں، وہ کیفیت اور حیت اور وہ تعلق کے ساتھ نماز پڑھ ہی نہیں پاتے۔ ہمارے ساتھ بھی کئی ایسے وقت آتا ہے کہ جب ہم کیا کہتے اتنا زیادہ ہم کانسنٹریٹ ہو کر کے فوکس نہیں کر پاتے، تو وہ ایک لیئر آف ڈسٹریکشن ہے۔ خشوع سب سے پہلے یہ لیئر آف ڈسٹریکشن سے آپ کو باہر لے کے سراؤنڈنگ اور آپ کے فزیکل اس سے۔ دوسرا جو ڈسٹریکشن آپ کے ساتھ جو نماز کے اس میں خشوع کو جو متاثر کرتا ہے، دوسرا جو مرحلہ جو اس میں رہتا وہ ہے خیالات کا۔ اور یہ سب سے زیادہ، یہ عمومی ہم سب کے ساتھ سب سے زیادہ یہ جو مرحلہ ہے نماز کے اس کے اندر خشوع کو جو چیز دور کرتی، جو اس کے لیے ایک میجر چیلنج ہے، وہ خیالات کے، تھاٹس کے ڈسٹریکشن سے۔
اب خیالات بھی آپ دیکھیں گے تو دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ آپ انٹینشنل سوچ رہے ہیں, جی صحیح, اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ان انٹینشنل یا پھر انٹروزو تھاٹس ہم کہتے ہیں اس کو, ہاں کہ ایسے خیالات جس کے اوپر آپ کا اختیار نہیں ہے ہاں اور وہ آ گئے, لیکن اس کے بعد وہ خیال پہ سوچنا یا نہیں سوچنا وہ آپ کے اختیار میں ہے. جی تو بنیادی طور پہ جب آپ یہ کیفیت کے اس میں یا پھر یہ خیال کے اس میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, تو بار بار یہ دوسرے خیالات آ کر کے وہ کیفیت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جی اور آپ کا پھر یہ مجاہدہ رہتا ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ کو اللہ کی یاد کی طرف یا پھر واقعی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ کیفیت کی طرف. ہاں یہ ایک سوچ نہیں ہے, صرف اور صرف ایک تھاٹ نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, جی ایک کوگنیٹو پروسیس نہیں ہے, ہاں اور نہ ہی ایک بہت ایموشنل پروسیس ہے صرف, بلکہ انسان کے کور ایک انٹیوٹیو ایکسپیرینس ہے جو فطری. جس طریقے سے آپ کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کا خیال نہیں آتا, بھوک کی آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی جذباتی وہ کیفیت نہیں ہوتی, وہ اس کے اوپر سب بلڈ ہوتی ہے, لیکن اصل جو ہوتا ہے وہ آپ کے ہے کہ وہ بھوک کی چاہت پیدا ہوتی ہے, یرننگ ہم کہیں گے اس کو. تو وہ جو یرننگ ہے وہ اللہ سے وہ تعلق جو ہے, تو یہ ایک تھاٹ کی ڈسٹریکشن کے اس کے اندر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ جی تو تیسرا سٹیج ہے نا خیالات کا. جی تو پہلا اور دوسرا سٹیج جو ہے, جو سراؤنڈنگ اور سے فزیکل, جی ڈسٹریکشن نہیں جی ہونا, اور جو کپڑا وغیرہ داڑھی ملنا یا ہاں ہاں, کچھ ہے نا, اس سے دور کیسا ہو. اب اس میں یہی ہے کہ جتنا زیادہ آپ یہ خیال کے اوپر, یعنی کہ اب جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہیں جی ان سب کا علاج یہ ہے کہ آپ غفلت سے باہر آئیں, اور غفلت کو دور کرنے کے لیے اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غافل ہے, ہم خود غافل ہیں جب, تو اس وقت وہ آپ کی محنت وہ نہیں ہو سکتی, آپ کو الگ سے یہ چیز کے اوپر بھی غور فکر تفکر کرنا ہے. جی مطلب صرف نماز براہ راست آپ اس میں بھی کوشش کرتے رہیں گے, لیکن اللہ کی عظمت کا آپ کے اوپر جتنا بیان آپ کے اوپر وہ کیفیت کھلتے جائیں گی. تو اس کی جو کلیدی ہے یہ پوری خشوع کے اس کے اندر نماز کا آپ حیت کو بھی دیکھ لیجیے, پوری سمبولک جو اس کے جس طریقے سے مینیفیسٹیشن ہے ہاں اس میں ایک طریقے سے ایک تعظیم, ایک ہیوملٹی کا ایک احساس ہوگا جی کہ آپ قیام میں کھڑے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ قرآن مناجات کر رہے ہیں آپ, جی صحیح, جی پھر آپ کیا کہتے ہیں رکوع میں ہیں تو اللہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں, سبحان ربی العظیم. عظیم. جی پھر آپ ہیوملٹی کی انتہا پہ جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ سجدے میں ہیں, جی اور آپ دیکھیں گے یہ جو ریپرزنٹیشن ہے, یہ جو باڈی لینگویج میں جو چیز آپ کو مینیفیسٹ ہو رہی ہے, یہ باقی کلچرز میں بھی ہے, باقی ریلیجیس ٹریڈیشنز میں بھی ہے. تو وہ جو فطری حص ہے اللہ کی عظمت کو پہچاننے والی اصل, جی وہ آپ کو دوسرے ریلیجنز میں ملیں گی. کارل ینگ ایک سائیکالوجسٹ ہے, اس نے یونیورسل کلیکٹیو انکانشیس کی بات کیا. اب اس میں وہ بنیادی طور پہ یہی پہلو کو لے کر آتا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے سمبلز ہیں کہ جو ہر ریلیجن میں اور ہر آپ کو ٹریڈیشن میں ملیں گے. تو اللہ کی عظمت سے یہ دو ڈسٹریکشن سے یہ باہر. دو, بلکہ جتنا زیادہ عظمت آپ کے اوپر طاری ہوتے چلے جاتی جی تو انسان کے شعور یعنی کانشیس کی لیئرز ہیں. ہاں سب سے پہلا اس کا کانشیس ہوتا ہے وہ اپنے فزیکل ایکسٹرنل سراؤنڈنگ پہ بہت کانشیس ہوتا ہے, جی اس سے وہ کیا کہتے ہیں اس کا شعور جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے اس کے تھاٹس پر. ہاں تھاٹس کے ایک ڈسٹریکشنز کا ایک لیئر ہے, شعور ہے. جی پھر وہاں سے اس کا کیا کہتے ہیں فوکس ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ انیٹ فطری جو احساس ہے اس پر وہ آتا ہے, اور اس کے اندر وہ بہت گہرائی میں غرق ہوتا ہے. جی اور وہ غرق کی جو کیفیت ہے ہاں وہ اصل خشوع کی وہاں سے شروعات ہوتی ہے. جو صحاباؤں کا جو آپ ذکر کر رہے تھے, جو صحابہ رسول کے اور بھی دوسرے ایسے واقعات ہیں, آپ کئی واقعات کو جانتے ہوں گے. جی اور ایک امام بخاری کا واقعہ ہے جو جی نماز میں کھڑے ہوئے تھے, پیچھے واسپ ڈنک مدھومکھی, رہا تھا, جی جی جی, اور ان کو پتہ نہیں چلا. نہیں چلا. ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایمپوٹیشن کی ضرورت پڑی, ہاتھ کاٹنے کی ضرورت پڑی, کچھ ان کو مرض ہو گیا تھا. تو اب اس کے اس میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, جی اور وہ کیفیت میں آپ مجھے ایمپوٹیٹ کریں. جی یعنی کہ ان کا یہ جو خشوع کی جو سطح تھی وہ غرق ہونے کہ اس حد تک کہ آنا کہ فزیکل پین بھی آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. جی جو امام بخاری کا ہے یا پھر یہ جو چیز ہے, تو یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو میرے خیال سے خشوع کی جو اصل ہے, اب اگر ہم اس پہ ہم بات کریں تو وہ استغراق ہے. استغراق یعنی کمپلیٹ پورے طور پہ ایک خیال کے ساتھ اتنا غرق ہو جانا, ہاں ایک فلو کی سٹیٹ. جی سائیکالوجی کے اس کے اندر ہم اس کو سٹیٹ آف فلو کہتے ہیں. تو خضوع کے 4 سٹیجز ہے جو سراؤنڈنگ سے ہاں, دور اس کے ہونا, مراحل جو آپ کے ہیں. پھر جی فزیکلی
جی کپڑا وغیرہ سے جی اس سے دور ہونا، پھر خیالات سے دور ہونا. خیالات میں بھی دو خیالات بتایا آپ، جی جی ولنگلی اور نان نان ولنگلی ولنگلی. ہے. جی جی جی. تو یہ نان ولنگلی جو خیالات آتے ہیں ہاں ہاں تو اس پر اس کو کیسا یہ کریں، کنٹرول کریں؟ صحیح. تو اس میں ایک چیز ہے کہ آپ جب صلاح کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک حیثیت آپ پہ بہت زیادہ طاری ہوتی ہے، وہ ہے ڈیٹیچمنٹ کی. جی. ہر چیز سے اپنے آپ کو کاٹنا. اب یہ جو کاٹنے والی جو چیز ہے تبھی ایک ایگزامپل لے لیں گے، جو جی میرا ہی ایگزامپل لے لیں گے. جو مجھے خیالات آتے ہیں نان ولنگلی، جو میرے والدین کے کبھی آ جاتے ہیں، میرے دوست و احباب کے جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس ٹائم پر کے آ جائیں گے، تو اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اب اس میں ہر انسان کی مختلف خیالاتوں کی حیت رہیں گی. اب آپ کا اگر لوگوں کے ساتھ آپ کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت آپ کی بانڈنگ اور آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں وہ پہلو بہت زیادہ غالب ہے، جی. تو اب آپ کے لیے زیادہ تر خیالات اس اعتبار سے آئیں گے کہ آپ کے جہاں پہ آپ کے جن کے ساتھ تعلقات رہے وہ خیالات کی حیثیت آپ پہ زیادہ رہیں گی. جی. تو اب یہ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی یہ چیز کے اوپر خاص طور پہ تفکر، غور فکر کریں کہ میری اصل حیثیت تعلق وہ خدا کے ساتھ ہے. یہ سب تعلقات جو ہے یہ دنیا کے ہیں. تو یہ چیز کا اثر آپ کی نماز میں بھی آپ کو دکھے گا. نماز ایک طریقے سے لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ کی روزمرہ کی جو پوری زندگی ہے، آپ کے جو معاملات چل رہے ہیں، اس کا اثر نماز پہ رہتا اور نماز کا اثر جو ہے وہ یہ سب چیزوں پہ پڑتا. جی. آپ ایک ٹرم یوز کریں، استغراق، جو جی خشوع کی آخری لیول ہے. صحیح صحیح. تو اس کے تو استغراق یعنی کیا ہے؟ جی تو ہمارے پاس کچھ لوگوں کا یہ وہ ہے کہ یہ خیالات، یہ خواطر، یہ جو تھاٹس آتے ہیں نان ولنگلی، یہ رک نہیں سکتے. ہاں. لیکن دوسری جتنی کلاسیکل، اشرف علی تھانوی کا اس پہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، ان لوگوں نے اس پہ جب ان کی تحقیق اور ان کا جو تجربہ رہا، ان کا یہ ماننا ہے کہ استغراق، غرق ہونے والی جو کیفیت ہے، غرق یعنی پورے طور پہ جیسے کہ ایک اسکیوبا ڈائیور ہے، ہاں، وہ جس طریقے سے پانی میں جو completely جاتا اندر ہے سے. نیچے جی. جا کر کے وہ سی پی اور وہ جو شیلز لے کر آتا ہے، تو وہ جو سی بیڈ ہے، ہاں. تو ویسے ہیومن کانشیسنیس کی لیئرز ہیں، اور وہ جو لیئر ہے، جو پوری انکانشیس وہ جو لیئر ہے انسان کی، وہاں تک کے پہنچنا، تو وہ غرق گوتا لگا کہ وہ فطرت میں جو اللہ کی جو یاد جو اتنی موجود ہے، جی. جو ودیت ہے، اس کو آپ محسوس کرتے ہیں. جی. تو یہ غرق لگا کر کے وہ جو سٹیٹ رہتی ہے، اس میں صرف آپ ہیں اور آپ کے خدا کے سامنے میں متوجہ ہوں. جی. وہ جو صحاباؤں کی زندگی سے جو ہم کو معاملات ملتے ہیں، ہاں. اب وہ غرق کو وہاں تک پہنچنا، فلو کی سٹیٹ. اب یہ صرف اور صرف صحابہ اور ایمان والوں کے ساتھ نہیں، اس کی تھوڑی اوپر کی سطح میں آپ کو وہ لوگ ملیں گے جیسے سائنٹسٹ ہیں. وہ جب ایک تھاٹ کے ساتھ جب وہ بہت ڈیپ جاتے ہیں تو ان کو وقت کا خیال نہیں ہوتا، ان کو جگہ کا خیال نہیں ہوتا، اپنے بچوں کا خیال نہیں رہتا. وہ ایک خیال اتنا ان کے اوپر اثر انداز ہو جاتا کہ وہ ایک خیال ان کی باقی تمام وجود کی حیثیتوں کو ختم کر دیتا، ڈسوسیٹ ہو جاتے ہیں وہ یہ ریالٹی سے. ویسے آپ ایتھلیٹس کو دیکھیں گے، جب وہ اسٹیٹ آف فلو میں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے ہی ریلم میں چل رہے ہیں، وہ یہاں پہ ہے ہی نہیں. یہی کیفیت نماز کی ساتھ بہت خاص ہے. تو خشوع کے 4 مراحل آپ نے ہم کو سمجھا دیا. تو یہ اس خشوع کو کیسے ڈیولپ کریں، یا شروعات کہاں سے کریں، کیسا شروع ہوتا ہے خشوع کو ڈیولپ کرنے کا سلسلہ؟ تو اللہ نے خود جو نظام رکھا اسی کے اندر وہ پوشیدہ ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی کی نماز کے لیے آپ جب شروعات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں. جی. تو وضو صرف اور صرف آپ کے ظاہری اعضاء کو صاف نہیں، ظاہری آپ کے باڈی پارٹس کو صرف وہ پیوریفائی نہیں کرتے ہیں. جی. بلکہ اس کے پیچھے جو آپ جو دعا پڑھتے ہیں، اللہ مجھے اللہم اجلنی من التوابین وجلنی من متطہرین، تو پہلے توابین کا ذکر آ رہا ہے اس میں. جی. یعنی کہ جو توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کا بھی کثرت کا، بار بار توبہ کرتے رہتے ہیں. ہاں. تو کہیں نہ کہیں توبہ کا ایک جو پہلو ہے وہ پلٹنے کا ہے اللہ کی طرف. جی. تو یہ جو کیفیت ہے، اب یہ آپ کی صرف نماز میں پیدا ہونے سے پہلے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بار بار اللہ کی وہ یاد جو ہے وہ بار بار آئے. جی. اور غلطی ہوئی تو بار بار وہ توبہ کرنے کی، اس اعتبار سے نہیں کہ صرف ایک تو احسان کا درجہ، تو جو جب رسول خدا سے پوچھا گیا حدیث جبریل میں جو ہے کہ احسان کیا ہے، تم عبادت ایسی کرو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. جی. اگر نہیں تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے.
جی تو وہ خدا کو دیکھنے والی بات جو ہے وہ ولنگلی انٹینشنلی خدا کو یاد کرنا ہے. ہاں اور دوسرا وہ جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ جب کچھ برے کام ایسی چیزوں کی طرف آپ جا رہے ہیں وہاں پہ تو اللہ یاد آ اللہ جائے یاد ہے، کہ نہیں خوف اللہ کے مجھے ساتھ. دیکھ رہا ہے. جی صحیح. تو اب نماز میں خشوع کی وہ سطح کے لیے سب سے پہلے وہ توبہ کی وہ جو صفت ہے کہ بار بار تو روزمرہ کی زندگی میں بھی آپ کا دل اللہ کی یاد میں کس حد تک کہ آپ اس کو ٹھہرا سکتے ہیں. تو وضو کانشیسلی کریں، پھر کانشیسلی کریں، دعا کانشیسلی پڑھیں، سمجھیں سمجھیں، سمجھ اور کر پڑھیں. وہ دعا کانشیسلی جب آپ پڑھ رہے ہیں تو میرے اعضاؤں سے آج ابھی تک کے جتنے گناہ ہوئے ہیں جی وہ سب دھل رہے ہیں، ہاں وہ سب صاف. حضرت علی کے بارے میں وہ قول آتا ہے. جی حضرت علی کے فرماتے ہیں کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو صحیح. میرے ہاتھ پیر سب پیل ہو جاتے ہیں، نیلے ہو جاتے ہیں. نیلے پڑ جاتے ہیں جی. وہ خوف سے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا. یعنی کہ وہ کیفیت کا جو اثر ہے خشوع کا ہاں آپ دیکھیں گے صحابہ کے اس میں وہ وضو سے شروع ہو رہی ہے وہ. جی صحیح. پھر اس کے بعد اس کے بعد بنیادی طور پہ نیت جب ہم نماز کے لیے کر رہے ہیں، ہاں نیت کا جو ہے خاص طور سے نیت کے الفاظ لوگ ایک تو یہ ہے ہمارے پاس بھی ہمارے ماحول میں کہ گھر سے آپ نکل رہے تو نیت تو ہو گئی ہے. ہاں ہو گئی ہے. ہاں اور بس خیال رہتا ہے کہ اب میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں یا ہاں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو نیت ہو گئی ہمیں. صحیح. تو اسی پہ اشرف علی تھانوی یہ کہتے ہیں کہ وہ نیت کے اوپر بہت غور رہا، اگر اس کے اوپر غور فکر رہا. جی رقبہ اللہ کی ایک صفت ہے رقیب، ہاں یعنی کہ اپنے نیت کو آپ بار بار واچفل رکھنا، اس کے اوپر بہت گہرا اس کے اوپر آپ کا ایک کنٹمپلیشن ہونا. جی اب وہ جو دعا آپ پڑھ رہے ہیں تو دعا صرف وہ پڑھنا نہیں ہے. نیت کے لیے جو دعا زیادہ انی وجہت وجہ الذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جی تو میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر رہا ہوں. ہاں کہ اب وہاں پہ اللہ کی عظمت کے ساتھ دیکھیے کس حد تک کہ نماز کی جو پوری حیت ہے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ تین ہیں. جی تذلل یعنی کہ ہیوملٹی، عظمت اور مناجات، اللہ سے ایک پرائیویٹ کنورزیشن ہو رہی. اور یہی وہ دعا کی نیت کے اندر بھی کس حد تک کہ اس کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اب میرا اپنا چہرہ میں اللہ کی طرف کر رہا ہوں. اور وہاں پہ اللہ کی عظمت فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کردہ ہے. جی اب اس میں عظمت تاری ہوتی ہے. یہ نیت کی ایک کانشیس سٹیٹ جو ہے اس کو لانے کی ضرورت ہے. اور آج جس حد تک کہ ڈسٹریکشنز ہیں موبائل کی، جو کوگنیٹو ڈسٹریکشنز ہیں، جی یہ ہم کو ہماری نیتوں کے اوپر اتنا شعوری طور پہ ہم کو آنے سے روک رہی ہے، وہ غفلت میں لے کے جا رہی ہے، جی ہیڈ لیسنس میں لے کے جا رہی. اور اس وجہ سے وہ شروعات ہی اگر نیت پختہ نہیں ہوئی تو پھر خیالات آپ کے نماز کے اندر آنا شروع ہوں گے. جی صحیح. ہاں تو نیت جتنی آپ مضبوط صحیح طور پہ کرنے کی طرف آپ ہوتے ہیں اس کا اثر آپ کی نماز کے اوپر آپ کو دکھیں گا. رسول خدا کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے کہ وہ نماز سے سونے اور چاندی لے کے جائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے کہ جن کو مٹی کے مول بھی نہیں ملنے والے. تو اس کی شروعات جو ہو رہی ہے وہ مضبوط صحیح نیت کو اپنے دل میں باقاعدہ وہ کیفیت کو آپ واچ کرتے ہوئے کریں، کانشیسلی کریں. جی تو نیت بھی بہت میٹر کرتی ہے خشوع کے صحیح. لیے. اب بہت بنیادی ہمارے پاس جو ہے جو حدیث ہر بچے کو ہم انما الاعمال بالنیات، بنیاد اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت اگر آپ کی مضبوط ہوتی ہے تو آپ کے خیالات اور جو خواطر، یہ جو سب کانشیس تھاٹس آتے ہیں، ان انٹینشنل بھی جو تھاٹس آتے ہیں، جی ان پہ قابو آنا شروع ہوتا. تو اب وہ نیت کو مضبوط کرنے کے لیے پھر کائنات پہ غور و فکر ہے، جو طریقہ ہے وہ نیت کو خشوع کا وہ جو مرحلہ ہے. تو آپ کائنات پہ جتنا آپ اللہ کی عظمت پہ غور فکر کریں گے کہ کائنات کے اندر اللہ کی جو کبریائی وہ کس طریقے سے بیان ہو رہی ہے. جب آپ کائنات کے اوپر بھی غور کرتے ہیں اللہ کی کبریائی، جب آپ کا تفکر غور و فکر کا مرحلہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ کی عظمت کا جو مینیفیسٹیشن ہے جی تو وہ آپ کے اوپر وہ جو تاثیر ہے وہ نیت کے وقت اور پوری نماز کی وہ کیفیت کو تبدیل کر دیتی. یہ غور و فکر کا مرحلہ بھی ہماری ایک اہم ضرورت ہے کہ جو ہم کو اللہ سے نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے میں مدد کریں گا. جی تو وضو کانشیسلی کریں، پھر دعا پڑھیں، دعا پھر پڑھیں، نیت کی وہ کیفیت کے ساتھ آپ بہت زیادہ ہاں کانشیسلی نیت کر رہے ہیں. جو نماز میں قیام میں جاتے ہیں تو جی قرات پر بھی غور کرنے کی. قرات سے پہلے تکبیر جو ہوتی ہے اللہ اکبر، تو آپ جب اس پہ بھی غور کرتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو وہاں پر اس کی شروعات بھی جو رہی وہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے کیا جا رہا. تو اس کا اچھا اللہ اکبر بولنے سے یہ مان رہے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے ہمارے کام کاج یا سب چیز ہمارے اللہ اکبر کہنے سے سب سے ڈیٹیچ ہو رہے ہیں، سب سے ڈیٹیچ ہو رہے ہیں. یہی ڈسوسیشن جو ہے، یہ ڈیٹیچمنٹ جو ہے، ہاں یہ چیز
آپ دیکھیں گے نماز کی شروعات میں اور بار بار وہ ڈیٹیچمنٹ، جب بھی آپ پوزیشن چینج کر رہے ہیں تو اللہ کی عظمت کا بار بار اور اس کی کبریائی بار بار بیان کی جا رہی. جی تو وہ جو حیت ہے عظمت کی، وہ آپ کے اوپر جتنی طاری ہوتے چلے جائیں گے، اس کے اوپر جتنا آپ کا غور و فکر ہوتے چلے جائیں گا، جی اتنا زیادہ آپ کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع آپ محسوس کرتے چلے جائیں گے.